یہ جو بہت مدت کے بعد ڈیمانڈس کے بعد احتجاجوں کے بعد ڈیلی ریٹڈ امپلائیز کی جو ڈیمانڈ تھی کہ ان کے ریگولرائز کیا جائے، چونکہ ابھی تک ریگولرائزیشن کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا اور توقع یہ تھی کہ ان کے جو ویجز ہیں ان کو انہینس کیا جائے گا، بٹ انفارچونیٹلی وٹ ایور ہیز کم آؤٹ آف دا بیگ از ریڈیکولس. ایک حد تک آمیز اضافہ ہوا ہے 11 روپے کا. مجھے یہ بات بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ پوسٹ ایبروگیشن آف 370 اینڈ 35A پورے ملک میں جتنے قوانین تھے جو جموں کشمیر میں لاگو نہیں ہوئے تھے ان کو لاگو کیا گیا بہت تیزی سے، بہت اجلت میں، چاہے وہ یہاں کے لوگوں کے ہت میں تھے چاہے ہت میں نہیں تھے، بہت تیزی سے ان کو انیکٹ کیا گیا. ایک لا، ایک جو ویج ایکٹ ہے بھارت میں، پورے ہندوستان میں جو رائج ہے، دلی میں جو یوٹیز میں جو لاگو ہے، 18,000 روپیہ پر منتھ انسکلڈ کے لیے اور 21,000 روپیہ سکلڈ لیبر کے لیے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. یہ حیرت کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے. جہاں آپ کو پراپرٹی ٹیکس لگانے کی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑے اجرت میں ہو جانا چاہیے، باقی قوانین جو آپ نے یہاں پہ لاگو کیے، یہ منیمم ویجز ایکٹ جو باہر ریاستوں میں لاگو ہے، اس کو یہاں پہ لاگو کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ کو یہ جان کر شاید آپ کو انفارمیشن ایڈ کروں، یا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. منیمم ویجز ایکٹ اگر دلی کا جو وہاں پہ انووگ ہے، یہاں پہ لاگو ہوتا ہے نہ صرف ڈیلی ویجروں، کیجول لیبروں، میونسپل کارپوریشنز اور میونسپل کمیٹیز میں روزانہ اجرت پہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے ان کے ہت کے مفاد میں یہ بات جاتی ہے، بلکہ نریگا جو ہم گاؤں میں 90 دن کا جو روزگار مہیا کیا جاتا ہے، اس کا ریٹ سٹرکچر بھی اسی بات سے اسی بنیاد پہ بنتا ہے. تو ریاست جموں کشمیر کے لاکھوں لوگوں کے مفاد میں ایک بات ہے منیمم ویجز ایکٹ which is in vogue in Delhi, in other parts of the country, particularly in UTs. اس کو یہاں پہ کیوں لاگو نہیں کیا جاتا ہے؟ کیوں ایک دلی میں ایک مزدور جو ڈیلی ویجر وہاں پہ ہے وہ 18,000 روپے لیتا ہے، اور جو ریاست جموں کشمیر کے جس کو آپ تاج کہتے ہیں، جس کو آپ دل کی دوریاں کہتے ہیں، جس کو آپ دل کے ساتھ ملانے کی باتیں کر رہے ہیں، اس کو 9,000 روپے پہ کام کیوں کرنا ہے؟ ٹیک ون اب آپ کے واٹس ایپ پر. واٹس ایپ کریے ہائی 9728253663 پر.